عنوان: ماں، ممتا اور حرم کعبہ۔ یہ بیجنگ کی ایک سرد شام تھی۔ برف باری کے بعد سردی مزید بڑھ گئی تھی۔ بیجنگ میں برف باری کے بعد چلنے والی یخ وستہ ہوائیں کسی محبت کرنے والی کی یکایک سرد مہری اور بدلے ہوئے رویے کی طرح دل تک اپنا اثر پہنچاتی ہیں۔ ہم چائنا کے سفارت خانے میں موجود تھے۔ چائنا میں پاکستان کا سفارت خانہ ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اندر ہی ایمبیسی کے دفاتر ہیں۔ ایک سائڈ پر پاکستانی بچوں کا ایمبیسی اسکول ایک مسکراتی ہوئی ماں کی طرح اپنے بازو وا کیے اپنے وطن کے بچوں کو اپنی آغوش میں لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور پچھلی جانب سفارت خانے کے ملازمین کی رہائشی کالونی ہے، اور اسی کالونی میں مسز ولی رہتی تھی۔ ہم مسز ولی کے قرینے سے سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ وہاں کے گھر ہیٹنگ سسٹم، جسے مقامی زبان میں نوانچی کہا جاتا ہے، اس کی بدولت اس سردی میں بھی انتہائی آرام دہ درجہ حرارت کی وجہ سے گرم رہتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں دنیا سے دلچسپی رکھنے والوں کو ساری معلومات یا تو کتابوں سے ملتی تھیں، سفر نامے پڑھا کرتے تھے، یا پھر ایسے لوگوں سے جو دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی زندگی گزار کر آئے ہوتے، اور میرے جیسے دنیا کو کھوجنے والے اور جاننے کی خواہش رکھنے والے لوگ ایسے لوگوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا کرتے تاکہ ان کی زبانی وہاں کے ماحول اور رہن سہن کے بارے میں جان سکے۔ مسز ولی بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھی جنہوں نے اپنے شوہر کے ہمراہ ساری زندگی مختلف ممالک میں گزاری۔ ریٹائرمنٹ کی عمر کے قریب پہنچنے کی وجہ سے وہ انتہائی پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چند دن میں اپنی پوسٹنگ مکمل کر کے وطن واپس جانے والی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اپنا بڑھاپا اور باقی ماندہ زندگی وطن عزیز میں اپنے رشتہ داروں، بہن بھائیوں کے ہمراہ گزارنے کے خواب چمک رہے تھے۔ اب وہ اپنی آخری پوسٹنگ مکمل کر کے پاکستان جا رہی تھی، اور ہم ان سے ملنے ان کے گھر موجود تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا، آپ نے ساری زندگی سفر میں گزاری، مجھے اپنی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ سنائیں جو بیرون ملک آپ کے ساتھ پیش آیا ہو۔ وہ چپ ہو گئیں، سوچنے لگیں۔ ان کے گورے چٹے حسین چہرے پر یکایک افسردگی کے بادل سے چھا گئے۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھری اور بولیں، بہت سال پہلے ہماری جدہ میں پوسٹنگ ہوئی تھی۔ یہ پوسٹنگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہر ایمبیسی کے ملازم کا خواب ہوتی ہے، اور میرا بھی یہی خواب تھا جو آج پورا ہو رہا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ حرم کعبہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستی میں میرا بچپن سے جانے کا خواب تھا۔ ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ ان کی بیٹی گرم گرم چائے اور مزے مزے کے لوازمات لے کر اندر داخل ہوئی۔ کھانے پینے کی اشتہا انگیز خوشبو اور گرم گرم چائے نے ہمارا سلسلہ کلام تھوڑی دیر کے لیے منقطع کر دیا۔ آپ سب کچھ چھوڑ دیں بھابھی، رہنے دیں، ہم خود لے لیں گے، میں نے کسی ننھے بچے کی طرح جسے کہانیاں سننے کا بہت شوق ہو مسز ولی کے ہاتھوں سے چائے پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرائیں اور بولی، آپ بیٹھو، میں آپ کو سناتی ہوں۔ یہ میرے دل کا ایک بوجھ ہے جو شاید کبھی ہلکا نہیں ہوگا۔ ہم خوشی خوشی جدہ پہنچے۔ قونصلیٹ والوں نے سفارت خانے کے قریب ہی ہمیں رہائش دے دی، اور میں اپنی زندگی میں بچپن سے بنے ہوئے خوابوں کی تعبیر چننے میں لگ گئی۔ سرزمین حجاز،
بچپن ہی سے میرا خواب تھا اس سرزمین پر زندگی گزارنا میرے لیے ایک متاع تھی۔ میں کوئی لمحہ اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے غافل نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ ہر جمعہ کونسلیٹ کی بس تیار ہوتی اور ہم اس بس میں بیٹھ کر مکہ مکرمہ جاتے، جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرتے، طواف کرتے، عمرہ کرتے اور واپس آ جاتے۔ ہماری زندگی کی یہی خوشیاں تھیں۔ جب دل چاہتا مدینہ شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے اجازت نامہ ملنے پر ہم وہاں تشریف لے جاتے، مدینہ شریف حاضری ہوتی اور خوب دل لگا کر وہاں عبادت کرتے، درود پاک پڑھتے، سبز گنبد کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے۔ ایک دن صبح صبح بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنے کے بعد میں گھر کے کام کاج میں مشغول تھی کہ میرا دروازہ کھٹکا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا، کیا یہ ولی صاحب کا گھر ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا دروازہ کھولیں، آپ کے مہمان آئے ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا۔ سیاہ عبایا میں ملبوس ویل چیئر پر بیٹھی ایک خاتون تھی۔ کسی نے انہیں میرے گھر کے اندر دھکیل دیا اور باہر سے خدا حافظ کہہ کر چلتا بنا۔ اب میں حیران تھی، پریشان بھی تھی، لیکن میں نے دروازہ بند کیا، ان خاتون کو اندر لے آئی۔ اب انہیں خوش آمدید کہنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ایک گوری چٹی، بھاری بھرکم، انتہائی پرنور چہرے والی کوئی سعودی خاتون دکھائی دے رہی تھی، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستانی ہے۔ میں نے مہمانداری کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں خوش آمدید کہا، لیکن وہ خاتون بہت خوش تھی، انتہائی پرجوش۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، کیا تم ولی کی بیوی ہو؟ میں نے کہا جی۔ پھر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور مجھے سینے سے لگا لیا، اتنے زور سے بھینچا کہ مجھے سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ اس عورت کا سینہ فرتے جذبات سے کسی تیز آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح ابل رہا تھا۔ مجھے سینے سے لگاتے ہوئے وہ بار بار پیار کر رہی تھی، کبھی میرا ماتھا چومتی، پھر مجھے بھینچ کر ساتھ لگا لیتی۔ ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے، میری بہو، میری پیاری بہو، میرے ولی کی بیوی، میرے ولی کے بچوں کی ماں، ہائے میرے پوتوں کی ماں۔ میں نے بہت نرمی سے اپنے آپ کو ان سے آزاد کروایا، ان کے آنسو پونچھے، ان کے ہاتھ میں ٹیشو پیپر پکڑایا اور تازہ جوس کا گلاس لینے چلی گئی۔ ماں جی، آپ یہ جوس پئیں اور ذرا ریلیکس ہو جائیں، میں آپ کی تواضع کے لیے کچھ اور بھی لاتی ہوں۔ میں الجھی ہوئی تھی اور پریشان تھی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور میں نے اپنے ذہن کو سنبھالتے ہوئے کچن کا رخ کیا، ٹرے سجائی، گھر میں جو بھی موجود تھا پلیٹوں میں رکھا۔ اپنے ذہنی انتشار پر قابو پاتے ہوئے میں واپس ان کے پاس چلی آئی۔ آپ آرام سے بیٹھیں، کچھ کھائیں پئیں، پھر مجھے اپنے بارے میں بتائیے گا۔ میں نے پلیٹ میں کچھ پھل رکھ کر انہیں پیش کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے لرزتے ہوئے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے مجھ سے پلیٹ پکڑ لی۔ ان کی حالت بہت عجیب تھی، وہ مجھ سے بہت کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا بازو پکڑ کر مجھے پھر اپنے پاس بٹھاتی یا کوئی جذباتی گفتگو شروع کر دیتی، میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ یہ کھائیں، میں تھوڑی دیر بعد آتی ہوں، یہ کہہ کر میں باہر نکل آئی۔ میرے لیے یہ سب صورتحال بہت حیران کن تھی، عجیب تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں اچانک کسی گہرے سمندر میں گر پڑی ہوں، جہاں نہ سانس لینے کے لیے آکسیجن ہے اور نہ ہی دیکھنے کے لیے روشنی۔ میں نے اپنے دل کو سنبھالا اور اپنے شوہر کا نمبر ملانے لگی۔ اس زمانے میں سیل فون نہیں ہوا کرتے تھے اور لوگ
لینڈ نمبر پر ہی ایک دوسرے سے رابطہ کیا کرتے تھے۔ مسلسل بیل جانے پر بھی میرے شوہر نے فون نہیں اٹھایا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مصروف ہوں گے، کیونکہ جدہ کے سفارت خانے میں کام کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے دل کو سنبھالا، تسلی دی اور دوبارہ اس بوڑھی عورت کے پاس آ گئی۔ اماں جی کی آنکھوں کی محبت، ان کی چاہت اور ان کے وجود سے اٹھنے والی محبت کی شدت کی شعاعیں مجھے بے سکون کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے کیا کروں۔ میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ دوسرے کمرے میں جا کر اپنے آپ کو کاموں میں مشغول کرنے کی بے سود کوشش کرنے لگی۔ سوال، وہم اور طرح طرح کی الجھنیں میرے دماغ میں امڑ رہی تھی۔ خیر، تھوڑا ہی وقت تھا، ابھی میرے شوہر گھر آ جائیں گے اور ساری صورتحال سنبھال لیں گے۔ اس خیال نے مجھے پرسکون ہونے میں مدد دی۔ میرے شوہر گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے بھی فضا میں پھیلی ہوئی اس تبدیلی کو محسوس کر لیا۔ مجھے آواز دی۔ اس سے پہلے ان کو کوئی جواب دیتی، اس بوڑھی عورت نے وہ آواز سن لی اور شدت جذبات سے خطرناک حد تک اونچی آواز میں بولی، ولی آ گیا، ولی آ گیا، کہاں ہے میرا ولی؟ کدھر ہے میرا بیٹا، میرا بچہ، میرا ولی؟ وہ بلاؤ اس کو۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، اور ولی کے لیے یہ سب کچھ سمجھنا، اسے قبول کرنا مشکل تھا۔ وہ اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے حیرت کے سمندر میں معجزاً آگے بڑھے۔ اماں جی نے اپنی ویل چیئر کو گھسیٹتے ہوئے ولی سے ایک زوردار جھپڑی ڈالی اور زور زور سے رونے لگیں، ولی مجھے معاف کر دو میرے بچے، ولی مجھے معاف کر دو۔ وہ صرف یہی الفاظ دہرائے جا رہی تھی۔ کچھ دیر ولی نے اس صورتحال کو برداشت کیا، پھر وہ نہایت نرمی سے، عاجزی سے اماں جی کی گرفت سے باہر نکلے۔ ٹیشو پیپر کا ڈبہ اٹھا کر اماں جی کے آگے کیا۔ آپ اپنی آنکھیں صاف کریں، پھر آرام سے بات کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو حالات نسبتاً نارمل تھے۔ اماں جی ولی کا ہاتھ پکڑ کر بار بار چوم رہی تھی اور اسے اپنی کہانی سنانے میں مصروف تھی۔ بیٹا، میرا ولی، تو ابھی کچھ مہینوں کا تھا، میری گود میں تھا میرے بیٹے، میرا ایک ہی بچہ تھا۔ میں جوان تھی، میرے دل میں اللہ کے گھر کو دیکھنے کی بہت چاہت تھی، بڑی محبت تھی۔ میں صبح و شام اس در پر حاضری کے خواب دیکھا کرتی، تجھے گود میں اٹھا کر نعتیں پڑھتی اور دل ہی دل میں کبھی طواف کعبہ کرتی اور کبھی سبز گنبد کے سامنے بیٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعتیں سنایا کرتی۔ پھر ایسا ہوا کہ قسمت نے میں حج کا موقع دیا، قرعہ اندازی میں ہمارا نام نکلا، لیکن اس زمانے میں سفر کی اتنی صعوبتیں ہوا کرتی تھی کہ تمہاری دادی دادا اور نانی نانا کوئی بھی شیرخوار بچے کو ساتھ حج پر بھیجنے پر راضی نہیں تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ تم ان لوگوں کے پاس رہو گے، میں اور تمہارا باپ ہم حج کے لیے تیاری کرنے لگے۔ میں چند ماہ کا دودھ پیتا بچہ اپنے والدین ساس سسر کے حوالے کر کے اپنے شوہر کے ہمراہ شاد و فرحاں حج کے لیے روانہ ہو گئی۔ اللہ کا گھر میری آنکھوں کے سامنے تھا، میرے جذبات، میرے خواب، میری عبادتیں، سب کچھ اس گھر کے سحر میں گم ہو چکا تھا۔ میں اس کالے سیاہ غلاف میں لپٹے بیت اللہ شریف کو دیکھ کر بالکل بولی ہو چکی تھی۔ خیر، ہم نے حج کیا، سارے ارکان پورے کیے، واپسی کے دن بہت قریب تھے۔ تمہارا باپ خوش تھا، وہ اپنے گھر والوں کے لیے تحفے تحائف لینے میں مصروف تھا۔
لیکن میں اداس۔ جانے کے دن قریب آ رہے تھے، میری حالت بہت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ میں کسی صورت بھی حرم کعبہ کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ میرا جی چاہتا میرا وجود خاک کے ذرے بن جائے اور اسی صحن میں جذب ہو جائے، اور پھر مجھے کوئی یہاں سے ڈھونڈنا بھی چاہے تو ڈھونڈ نہ سکے، اٹھا ہی نہ سکے اور واپس ہی نہ لے جا سکے۔ میں اپنا دودھ پیتا بچہ، اپنا گھر، اپنے والدین سب کو بھول چکی تھی۔ میری نظر میں نہ شوہر تھا، نہ بچہ، نہ وطن، نہ واپسی۔ بس میں دیوانی تھی تو بیت اللہ شریف کی۔ مکہ شہر نے جیسے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ میں دیوانی ہو چکی تھی ان فضاؤں کی۔ مجھے ایسا لگتا تھا اگر میں حرم کعبہ کو چھوڑ جاؤں گی تو شاید میں زندہ نہ رہ سکوں۔ میری سانسیں میرے تن کے ساتھ وفا نہیں کر سکیں گی۔ میں دن رات اسی الجھن میں مبتلا تھی۔ میرا کھانا پینا چھوٹ چکا تھا۔ میرے شوہر کا خیال تھا کہ میں واپس جا کر ٹھیک ہو جاؤں گی، زندگی معمول پر آ جائے گی، لیکن وہ آنے والے وقت سے آگاہ نہیں تھے۔ آخری دن تھا، ہمارے گروپ میں واپسی کا اعلان ہو چکا تھا۔ ہمیں واپسی کے لیے بسوں میں تیار ہو کر جدہ جانا تھا۔ ایئر شیڈول ہمیں مل چکا تھا۔ گروپ کے سب لوگ تیاریوں میں مصروف تھے۔ میری ساتھی خواتین حیران تھیں کہ میں نے کوئی خریداری کیوں نہیں کی۔ وہ اس چیز سے بے خبر تھیں کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ ایک معمول کی صبح تھی، مکہ کے آسمان پر سورج آج بھی معمول کے مطابق طلوع ہوا، لیکن شاید اس دن کا سورج میری حالت سے بے خبر نہیں تھا۔ اس دن کے سورج کی کرنوں نے میری نگرانی شروع کر دی۔ شاید ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں کیا کرنے والی ہوں۔ میں الگ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نہایت خاموشی سے اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گئی اور جا کر ایک جگہ چھپ گئی، ایسی جگہ جہاں مجھے یقین تھا کہ مجھے کوئی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ میری سانس بیت اللہ کے ساتھ چلتی تھی۔ اگر بیت اللہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو میری سانس کی یہ ڈوری رک جائے گی۔ مجھے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا، اور جدائی کا تصور میرے سانس کو گھٹنے لگتا۔ یہ سوچ کر میں نے یہ قدم اٹھایا۔ جہاں میں چھپی ہوئی تھی مجھے یقین تھا میرے ساتھی یا کوئی بھی مجھے یہاں سے نہیں ڈھونڈ سکتا۔ پورا دن مکے کی فضائیں میری ہمراز رہیں۔ سورج کی کرنیں مجھے بار بار تنبیہ کر رہی تھی کہ نادان عورت واپس لوٹ جا، لیکن میں اپنے فیصلے پر اٹل تھی۔ پورا دن گزر گیا، ایک نہیں بہت سارے دن گزر گئے، پھر بہت سارے مہینے اور بہت سارے سال گزر گئے۔ میں نے حرم کعبہ میں صفائی کی نوکری حاصل کر لی۔ اس زمانے میں حرم میں نوکری حاصل کرنا مشکل کام نہیں تھا، اور میں یہیں کی مقیم ہو گئی۔ میں حرم میں نوکری کرتی، اپنی آنکھوں کو بیت اللہ سے ٹھنڈا کرتی اور اپنی زندگی پر نازاں تھی، شاداں فرحاں۔ پیچھے سب لوگوں کو بھول چکی تھی۔ میں یہ بھی بھول گئی کہ میں اپنے وجود کا ایک ننھا سا ٹکڑا، اپنا چھوٹا سا بیٹا پیچھے چھوڑ کر آئی ہوں۔ میری جوانی، میرا عشق، میری محبت مجھے سب سے بے نیاز کیے ہوئے تھے۔ پھر برسوں بیت گئے، جوانی بھی دامن چھڑانے لگی، اب میرے جذبے بھی تھکے تھکے رہنے لگے۔ جوش کی موجوں میں بھی اب تلاطم نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آہستگی سے بڑھاپے کی جانب گامزن تھی۔ ماضی کی یادیں مجھے لمحہ لمحہ پریشان کرنے لگی۔ اب میں تنہائیوں میں
تصور کی دنیا بسانے لگی۔ موقع ملتے ہی اپنی اس تصوراتی دنیا میں چلی جاتی۔ وہاں جہاں میرا بیٹا تھا، میرا ولی، ماں بیٹے کی یہ ملاقاتیں اب خیالوں میں اکثر ہوتی۔ میری ممتا جیت چکی تھی۔ میں اپنی انگلیوں پر سال گنتی اور حساب لگاتی کہ میرا بیٹا اب کتنے سال کا ہوگا، لیکن وقت تو گزر چکا تھا۔ واپسی کا رستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ میرا ایک بیٹا تھا جس کا نام ولی تھا۔ میں دن رات ولی کو یاد کرنے لگی۔ ہر سال ولی کی سالگرہ مناتے ہوتے ہوتے ولی میرے چشمے تصور میں جوان ہو گیا، اور اب میں ہر جوان حاجی کے چہرے پر ولی کو ڈھونڈنے لگی۔ ولی کی محبت غلبہ کرنے لگی۔ میرے دل کی بے قراری اس حد تک بڑھی کہ اب میں پاکستان سے آنے والے ہر حاجی کو موقع ملتے ہی سوال داغ دیتی، کیا تم ولی کو جانتے ہو؟ اپنے علاقے کا نام بتاتی، لوگوں سے پوچھتی، تم کسی ولی کو جانتے ہو؟ لوگ مجھے ایک دیوانی بڑھیا سمجھ کر نظر انداز کرتے اور گزر جاتے۔ کوئی ایک ریال تھما دیتا، اور کوئی دعا کا کہہ کر چلا جاتا، اور کوئی چپ چاپ مجھ سے نظریں بچا لیتا۔ میرا جوان بیٹا ولی، جسے میں ہر حال میں تلاش کرنا چاہتی تھی، میں نے مصمم ارادہ کر لیا۔ پھر جدہ کی ایک عورت سے میری دوستی ہو گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ولی کو ڈھونڈنے میں میری مدد ضرور کرے گی۔ ایک دن ایسا ہوا، مجھے یوں لگا کہ میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ وہ عورت خوشی خوشی میرے پاس آئی، کہنے لگی، تمہاری مراد بھر آئی ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے میں ایک ولی نام کا شخص پوسٹنگ پر آیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ کر اس کے گھر کا پتہ معلوم کروا لیا ہے۔ اب تمہیں میں کسی دن کسی نہ کسی طریقے سے اس تک پہنچا دوں گی۔ اور آج میرے بیٹے، وہ مجھے تمہارے گھر چھوڑ گئی۔ اتنا کہہ کر ماں جی نے اپنا گود میں رکھا ہوا ایک بیگ کھولا جو ریالوں سے، سونے کے بیش قیمت زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بے قراری سے اپنا بیگ میرے شوہر کے قدموں میں ڈال رہی تھی، ولی کے ہاتھوں میں تھما رہی تھی، بیٹا، یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے جو میں نے کمایا، اسے تمہارے لیے جوڑ جوڑ کر رکھا کہ میرا بیٹا مجھے کبھی ملے گا تو یہ سارا مال، یہ سارا پیسہ میں اپنے بیٹے اور بہو کو دوں گی۔ اور یہ سب وہ ہمیں دینے پر بضد تھے، لیکن میرا شوہر چپ چاپ بت بنا کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ میں اور ولی ایک بیڈ روم میں بیٹھے تھے۔ ولی انتہائی پریشان تھے۔ سوال یہ تھا کہ یہ عورت کون ہے؟ میں ان سے بار بار پوچھ رہی تھی، سچ بتائیں، کہانی کیا ہے؟ کیا آپ اپنی ماں کے سوتیلے بیٹے ہیں؟ کیونکہ میری ساس تو حیات تھی۔ یہ میری ماں نہیں ہے، میں اپنی ماں کا سگا بیٹا ہوں، مجھے اس بات کا 100% یقین ہے۔ پھر یہ کون ہے؟ میں نے اس دفعہ استفسار کیا۔ یہ محض اتفاق ہے، ولی نے انتہائی سخت اور کھردرے لہجے میں مجھے جواب دیا۔ ہم میاں بیوی عجیب الجھن میں پڑ چکے تھے، اور ماں جی بچوں کو ساتھ لپٹائے انہیں چوم رہی تھی۔ ہماری زندگی یکسر تبدیل ہو گئی۔ میں صبح سے شام تک ان کی خدمت کرتی، ان کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ ولی بھی کسی سعادت مند بیٹے کی طرح اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف تھے۔ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ماں جی کا دماغ کسی صورت بھی حقیقت کو قبول کرنے پر تیار نہیں، اور نہ ہی وہ حقیقت سننا چاہتی تھی۔ شاید دماغی حالت ہی عمر کے اس حصے میں پہنچ کر ان کی ایسی ہو چکی تھی کہ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا بے سود تھا۔
हमें मालूम था कि ये सब कुछ हमारा नहीं है। वो मालो दौलत, वो जेवरात, वो रियालों से भरे हुए बैग, हमारे लिए ये कुछ भी जायज नहीं था। इन सब बातों से मुबर्रा हम माँ जी की खिदमत बेलौस होकर कर रहे थे। फिर एक दिन वली ऑफिस से आए और परेशानी से मुझे अलग ले गए और बोले, देखें बेगम, अब माँ जी की मौजूदगी मेरे अब माँ जी की मौजूदगी का मेरे दफ्तर के लोगों को भी इल्म होने लगा है और इस हकीकत को हम ज्यादा अरसा छुपा नहीं सकते। सऊदी अरब के कवानीन और सफारत खाने के कवानीन किसी गैर औरत को हमें घर रखने की इजाजत नहीं देते। हमें इस सूरत हाल से बड़ी अक्लमंदी और सख्त दिली से निपटना होगा, वरना हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इतना अरसा माँ जी की खिदमत करके मुझे उनसे एक उनसीयत सी हो गई थी। हम माँ जी को कहाँ फेंकें, कैसे निकालें इनको घर से? इनका तो कोई है ही नहीं। हम इनकी खुशियों को आग तो नहीं लगा सकते। कैसे कर सकते हैं हम ये सब? मैंने वली से इख्तिलाफ राय किया, लेकिन हमें ये सब करना होगा। माँ जी को तैयार करो, हम इन्हें हरम वापस छोड़ कर आएंगे। वली ने हतमी अंदाज में अपना फैसला सुना दिया। वो जुमा का दिन था जिसे मैं आज तक नहीं भूल सकी। मेरे ज़मीर पर वो जुमा हर वक्त नदामत के टोके लगाता महसूस होता है, लेकिन हालात और सऊदी अरब के कवानीन के आगे हम मियाँ बीवी बेबस थे। हम जुमा की नमाज पढ़ने हरम जाने के लिए तैयार थे। इस जुमे मैंने माँ जी को सुबह ही सुबह नहला दिया, उन्हें अच्छा सा खाना खिलाया और इन्होंने ढेर सारी दुआएं दी जो मैंने अपने पल्लू में बांध ली। नमाज़े जुमा अदा किया, तवाफ के दौरान भी माँ जी हाथ उठा उठा कर मुझे, मेरे शौहर को और मेरे बच्चों को दुआएं देती रहीं। इनकी दुआओं में वली के सिवा कोई नाम ही नहीं था। मेरे आंसू भी मेरी आंखों से जुदा नहीं हो पा रहे थे। खैर, तवाफ खत्म हुआ। हमने उन अम्मा जी को अच्छा सा खाना खिलाया। इसके बाद हम दोबारा हरम के सहन में आ गए। अम्मा जी, आप बैठिए, यहाँ हमारे लिए दुआ करें। मैं जरा काम के लिए जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। माँ जी ने वली का माथा चूमा, खुदा हाफिज कहा, मेरा और मेरे बच्चों का हाथ पकड़ा और बोली, बहू, तुम तो मेरे साथ ही हो ना? उन उनकी आवाज सुनकर जैसे मेरे हलक में कुछ फंस सा गया। माँ जी, मैंने भी बाथरूम जाना है, मुझे भी थोड़ी देर के लिए जाने दें, मैं फिर वापिस आ जाऊंगी। मैं उनकी तरफ देखकर नजरें चुरा रही थी। ठीक है, तुम जाओ, बच्चे मेरे पास हैं। नहीं नहीं माँ जी, मैं बच्चों को भी ले जाती हूँ, इन्हें भी वॉशरूम जाना होगा। मैंने आखिरी दफा माँ जी को गले लगाया, इनके हाथों को बोसा दिया और चल पड़ी। माँ जी की आंखों में हैरत थी कि आज बाथरूम जाते हुए बहू मुझे गले क्यों लगा रही है, लेकिन वो बोली नहीं, चुप रही। इनकी व्हीलचेयर अल्लाह के हवाले करके हमने हरम में छोड़ी और चुपचाप खामोशी से अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गई। बाहर मेरे शौहर मेरे मुंतजिर थे। मिसिज वली बात करते करते रो रही थी और अब उनकी हिचकी बंध चुकी थी। इसके साथ ही ये मजमून ख़त्म होता है। जिंदगी के इस तवील सफ़र में संभाल कर रखी हुई यादों के ये मोती अगर आपको पसंद आए तो मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी यादों की कुछ और कहानियाँ सुनना चाहती हैं
تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی آڈیو اپلوڈ کی جائے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اب میں اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم۔